ہم نے جو ٹی ایل پی کے ساتھ بات کی تھی اس میں ساری باتوں پر رضامندی ہے سوائے ایک فرانس ایمبیسی کے مسئلے پر. کسی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرے. پرائم منسٹر کے اوپر الزام لگانے کے کہ وہ اس کا ریزن ہے یا ان کی مرضی سے سب کچھ ہوا ہے. جن منسٹروں نے فیصلہ کیا تھا ان منسٹروں کو سامنے ہونا چاہیے. یعنی ناموس رسالت کے معاملے پر بھی آپ نے جھوٹ بول کر ایک وزیر کچھ اور بیان دیتا ہے, دوسرا کچھ اور بیان دیتا ہے. یہ آج ملک کے معاملات. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. پاکستان اس وقت شدید اضطراب میں ہے. ایک کالعدم تحریک کا قافلہ گجرانوالہ میں پہنچ چکا ہے, گجرانوالہ تک پہنچ چکا ہے اور آگے آنے کی خواہش رکھتا ہے. دوسری طرف ریاست ہے, ریاست اپنی رٹ بحال رکھنا چاہ رہی ہے. گزشتہ روز کابینہ کا اجلاس ہوا تھا. اس اجلاس میں اسی معاملے پر غور کیا گیا اور پنجاب میں رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ ہوا. آج مسلح افواج کے سربراہان کا بھی اجلاس ہوا. ملکی دفاع اور ملکی سلامتی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ معاملہ بھی زیر غور آیا ہوگا. کل قومی سلامتی کا اجلاس ہونا ہے. وزیر اعظم عمران خان اس کی صدارت کریں گے. کیا فیصلہ ہوگا, کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ جس طرح کے سین ہم دیکھ رہے ہیں, پولیس ریاست کا سمبل ہوتا ہے اور اگر وردی والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو کوئی ریاست اپنے سمبل پر حملہ کرتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی. ریاست تو اپنی جگہ پر ہے, یہاں تو عوام بھی محفوظ نہیں ہے. آج ایک دلہا کو باقاعدہ باراتیوں نے کندھے پر اٹھایا اور جہلم دریا کا پل کراس کرایا. ساتھ ساتھ ان تمام شہروں, قصبہ قصبہ, کریا یعنی جو بھی جی ٹی روڈ پر شہر ہیں, سب میں عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے. سپلائیز ختم ہو چکی ہیں. گجرانوالہ, گجرات, مرید کے, کاموں کے, کالاشا, کاکوس, جہاں سبزیاں, پھل, کھانے پینے کی اشیاء دوسرے شہروں سے آتی ہیں, ختم ہو چکی ہیں. عوام آخر کدھر جائیں؟ عوام کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ ہم ان اہم ترین موضوعات پر بات کریں گے اور آج ہمارے روبرو ہیں لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم, سینیٹر صاحب ہیں, ہلال امتیاز ملٹری نون لیگ سے, جناب امجد علی خان نیازی صاحب رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی سے, رکن قومی اسمبلی قادر خان مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی سے, اور ہمارے روبرو ہیں جناب اقبال محمد علی خان صاحب رکن قومی اسمبلی ایم کیم پاکستان سے. جنرل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے, ریاست کا مسئلہ ہے, ریاست کی رٹ کا مسئلہ ہے. کل قومی سلامتی کا اجلاس ہے. وزیر اعظم عمران خان کو کیا فیصلے کرنے چاہیے؟ دیکھیں پراج صاحب, ایک تو آپ نے بڑا رائٹلی یہ کہا کہ یہ ایک بڑا کریٹیکل اور بڑا حساس مسئلہ ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ آئی ایم شور کہ پوری قوم یک زبان ہو کے کہے گی کہ یہ جو جانیں ضائع ہوئی ہیں ہمارے پولیس مینوں کی, جنہوں نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور ان کو ڈنڈے مار کے زخمی ہوئے ہیں, یہ ایک نہایت افسوسناک واقعہ ہے. اور اگر کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں سیولین ہمارے بھائیوں کی طرف سے, تو وہ بھی بہت زیادہ ایک زیادتی والا مسئلہ ہے. پلس جو کہ پراپرٹی کو نقصان ہے وہ قابل مذمت ہے, چونکہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ریاستی ہے, حکومتی نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی ایک ایسی حکومت جو سٹیئرنگ پہ بیٹھی ہے جس نے پہلے اس کے بیج بھی بوئے تھے. انفارچونیٹلی 2017 میں کوئی اس میں پالیٹکس کی بات نہیں کرنا چاہتا, کہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے پھر ان کو رجسٹر کیا گیا. پھر اس وقت جب گیٹ نواز ایک موومنٹ پاناما کے بعد چل رہی تھی تو ہماری آنکھوں کے آگے چربی چڑھی ہوئی تھی کہ جو بھی ہو جائے کچھ کرو, ان کو اڑاؤ بڑھاؤ, آگے لگاؤ, نکالو, ٹیکس نہ دو, وغیرہ وغیرہ. اب یہ سچویشن جو ہے یہ سیریس ہے, اس لیے کہ دیکھیں اس میں اور نقصان کا خطرہ ہے. اور میرے خیال کے اندر جو یہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے یہ تو ٹھیک ہے, نیشنل سلامتی کونسل ہماری بیٹھے, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے اس پہ ڈسکشن ہو.
اور ان سارے پہلوؤں کو دیکھا جائے اور پھر پارلیمنٹ کی کمیٹیاں جو ہیں جو انٹیریئر سے ڈیل کرتی ہے سینٹ میں اور انٹیریئر ایشوز سے ڈیل کرتی ہے نیشنل اسمبلی میں، یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پارٹی پوزیشن سے اوپر اٹھ کے قومی سطح پہ سوچتے ہیں، اور وہاں پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں پارٹی نہیں ہوتی، تو کسی فیصلے پہ پہنچے، ان لوگوں سے انگیج کریں، یہ ہماری دشمن نہیں ہے۔ یہ ابھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فرانس کے ایمبیسڈر کا مسئلہ ہے، انہوں نے پرامس تو کیا تھا اور لکھ کے بھی دیا تھا، لیکن بعد میں جو سیکنڈ ٹائم ہم سی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں اور اپنا سارٹ آؤٹ کریں۔ وہ ابھی ریپیٹڈلی آج میں یہ پارلیمنٹ میں تو جب آئے گا جنرل صاحب، لیکن آج جس طرح سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے مسلح افواج کے سربراہان کا اجلاس چیئر کیا، یہ معاملہ بھی تو آیا ہوگا نا، کیونکہ یہ سارا معاملہ قومی سلامتی سے جڑا ہوا ہے۔ جی فار شور یہ جڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے موقعوں پہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو مختلف پاکستانیوں کے بھیس میں ایز اے ففتھ کالمسٹ ملک کے اندر بھی ہوتے ہیں، باہر سے بھی پیسہ لگتا ہے، تو لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ معصوم ہوں گے، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا، اور وہ درمیان کے اندر ایسی سچویشن کو دھماکہ کر کے لوگوں کو سچویشن کو ایگراویٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ضرور ہے۔ ہمارے اور امپارٹنٹ ایشوز ہیں، لوگوں کے بھوک افلاس، روزگار، سوشو اکنامک ایشوز، ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر FATF کا، یہ IMF کا، یہ بڑی چیزیں ہیں، افغانستان ہے، کشمیر ہے، تو ہمیں فوری طور پہ اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور آئی ایم شور کہ اس کا حل پارلیمنٹ ہی ڈھونڈ سکتی ہے کہ فوری طور پہ کیا کیا جائے، اور حکومت جو ہے وہ جیسے ماضی کے اندر انہوں نے ایز اے سیاسی جماعت، آپ کو پتا ہے کہ ان کے اپنے جلوس اتنے زیادہ تھے کہ چین کا صدر تک نہیں آ سکا، اور یہ ریڈ زون میں داخل تھے، اور یہی تکلیف جو آج ہم رونا رو رہے ہیں لوگوں کا، یہی تکلیف یہاں تھی جب سب کچھ پورا جام تھا، اور ان کے کلیمز تھے کہ ہم شہر نہیں بلکہ پورا پاکستان بند کریں گے۔ آج یہ بند ہوا ہے نا، تو مصیبت ہے، نہ اس وقت یہ ٹھیک تھا نہ آج یہ ٹھیک ہے، نہ آج ٹھیک ہے۔ ادھر رکیے گا جنرل صاحب، ادھر رکیے گا پلیز، ادھر رکیے گا۔ امجد علی خان صاحب، اب خیر ماضی میں جو تحریکیں آئیں، بے شک وہ نون لیگ نے تحریک چلائی یا پیپلز پارٹی جلوس لے کے آتی رہی یا تحریک انصاف لے کے آئی، وہ سیاسی نوعیت کے تھے۔ یہ تو ایسا انوارنٹڈ کام ہے، عجیب عجیب سینز ہم دیکھ رہے ہیں۔ ریاست تو افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس طرح سے ریاستی سمبلز کے اوپر حملے کیے جائیں۔ یہ معاشی طور پر بھی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، سلامتی کے حوالے سے بھی۔ تو عمران خان اس کو کتنا بڑا چیلنج لے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراچہ صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آج بڑے دکھی دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کلمہ گو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو جس طریقے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا ایمان اس تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہماری ماں باپ، بیوی بچے سب صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پہ قربان ہو رہا۔ عقل اور شعور سے ایک جتھا جو ہے، ایک سوچ جو ہے، وہ سوچ تمام آپ کی ریاستی اداروں کو، آپ کی فارن پالیسی کو اپنے اس میں سمجھتا ہوں مزاج کے ساتھ سڑکوں پہ آ چکے ہیں کہ کیا ہم نے فیصلے ریاست کی سڑکوں پہ کرنے ہیں، تو پھر ملک کہاں کیسے چلے گا اور کہاں چلے گا؟ آپ دنیا کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جائیں گے کہ جہاں آپ بتا سکیں کہ جو آج آپ FATF کے اندر آپ کے جو مسائل ہیں، آپ گرے اب لسٹ کے اندر ہیں، آپ کے افغانستان، بالکل قیوم خان صاحب نے جو بات کی کہ آج افغانستان کے مسائل ہیں، آج کشمیر کے مسائل ہیں، آج آپ کی معیشت جو ہے وہ جس مشکل حالات میں ملی اس کو آپ سروائیو کر رہے ہیں، آپ دنیا کے سامنے پاس جا رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ سعودیہ میں آپ گئے، دیکھیں، پھر آپ اگر جتھوں نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر آپ خود بتا دیں کہ پھر ہمارے سچویشن
یا ہماری جو سچویشن ہے اس کی کیا پوزیشن ہوگی. بڑی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ کیا جتھوں نے فیصلہ کرنا ہے. ادھر رکیے گا مندوخیل صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. کالعدم تحریک کا ایک سیاسی ایجنڈا بھی ہے، اور پھر یہ بھی آئرنی ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد خود کہہ رہے تھے کہ جی وہ پنجاب میں تیسری بڑی سیاسی قوت ہے، حالانکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی ایک قوت ہوا کرتی تھی. تو ان کے ایمبیشنز ہیں، سیاسی ایمبیشنز بھی ہیں، ان میں سے لوگوں کے پرسنل ایمبیشنز بھی ہیں. صاحب پہلے تو بات یہ مکافاتی عمل ہے، اور نیازی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہے، بڑی اچھے طریقے سے سب چیز کی ہے. کاش یہ جو کنٹینر پہ تھے یا جو خندقیں کھود رہے تھے، وہ کزن کے ساتھ قبریں کھود رہے تھے، سپریم کورٹ پہ شلواریں لٹکا رہے تھے، پولیس افسران کو تھپڑ مار رہے تھے، پی ٹی وی پہ حملہ کر رہے تھے، تو کاش وہ باتیں ان کو یاد رہتی تو آج یہ نوبت نہیں آتی. پھر اس کے بعد نون لیگ کے دور میں یہی جماعت آئی تھی، اور جس طرح انہیں فیسیلیٹیٹ کیے ہے ہمارے نیازی صاحب کے پارٹی کے دوستوں نے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بات یہ ہے کہ چلو ہم بھول جاتے ہیں ماضی کو، غلطی کو ماننا چاہیے، مگر آج بھی اگر پورے دن، ابھی جنرل صاحب میرے ساتھ دوسرے چینل پہ تھے یا اس سے پہلے جو چینل پہ بات ہم کر رہے تھے، تو جن کے ساتھ بات کرو وہ جی پیپلز پارٹی نے وہاں لاٹھی چارج کیے، پیپلز، ارے بھائی پیپلز پارٹی کو چھوڑیے، اب آپ اپنی بات کر لیں. آپ کتنے سنجیدہ ہے. میں یہ بتاؤں کہ ایک جماعت کو آپ نے اپریل 2021 میں اسی سال کو آپ نے قرارداد کرا دیا. قرارداد کرا کے بعد ایگزیکٹ 20-25 دن میرا الیکشن ہوا تھا، ضمنی الیکشن کراچی میں 249 کا. اسی جماعت کی ٹی ایل پی نے ایز اے ٹی ایل پی سیاسی جماعت حصہ لیے، آپ نے اس کو نہیں روکا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر مزید آ گیا، اور ابھی زیادہ دور نہ جائے، ابھی 3 دن پہلے جب ایک تو یہ مظاہرہ جو نے شروع کیا ہے، تو ہمارے وزیر داخلہ صاحب دبئی میں کرکٹ میچ دیکھنے گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ عوام کے لیے ہم خوشخبری، آپ کی ساری ٹی وی چینل نے اس کو نشر کی ہے، اور پھر نشر کرنے کے بعد انہوں نے 350 ٹی ایل پی کے کارکنوں کو رہا کر دیا. اب رہا کرنے کے بعد پھر انہیں کابینہ کے سامنے رکھنے کی بات ہے، اور اچانک ٹی ایل پی دہشت گرد جماعت بھی ہو گئی ہے، بین الاقوامی طور پر پابندی کے لیے تیار رہنے کی بھی بات ہو گئی ہے. نہیں مندوخیل صاحب، اگر پولیس والوں پہ حملے کیے جائیں گے، ان کو مارا جائے گا، ان کو پھر ان کی ویڈیوز بنا کے چلائی جائیں گی، جو بھی چلا رہا ہے، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پولیس والوں کو اس طرح مارا جا رہا ہے، تو پھر ریاست چپ کر کے بیٹھی رہے، ہاتھ باندھ کے بیٹھی رہے، ریسپونڈ نہ کرے، دہشت گرد نہ کہے ان کو. آپ کی بات کی ساری باتیں صحیح ہے، میں کسی ایسی عمل کو سپورٹ نہیں کروں گا. میں صرف حکومت کے رویے کے اوپر، یہی آج 2021 کے اپریل میں اسی سال کل لاہور میں ہوا تھا، کیا اس میں شہادتیں نہیں ہوئی ہے؟ دونوں طرف سے بھی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کیے؟ آپ نے کہا ہم اس پارٹی کے خلاف سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کریں گے اور اس کو قرارداد قرار دیں گے، جو کہ آپ کرا چکے تھے اپنے لیول پہ. آپ نے اس اپلیکیشن کو آگے منہ نہیں کیے، ٹی ایل پی کو ایسے سیاسی پارٹی. یہ بڑے سوالات آپ نے اٹھا دیے مندوخیل صاحب، سوالات اٹھا دیے. ادھر رکیے گا اقبال محمد علی خان صاحب، یہ جو کچھ آپ کراچی میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، جی ٹی روڈ پر، پنجاب میں انتہائی حساس علاقوں سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، قافلے گزر رہے ہیں، گجرانوالہ میں پہنچ گئے ہیں، کتنا بڑا سنجیدہ مسئلہ بن چکا ہے یہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پہلے السلام علیکم پراچا صاحب، بہت بڑا سنگین مسئلہ ہو گیا، اور پاکستان کے لیے ہمیں سب کو مل کر دنیا میں ہم یہ کیا پیغام دے رہے ہیں پاکستان کے لیے کہ اس طریقے سے تشدد کے مسئلے مسائل کے حل ہوں گے یا کس طریقے سے حل ہوں گے. دیکھیں آج پورا میں سمجھتا ہوں پنجاب اس وقت جو ہے بالکل وہ رہ گیا ہے، اور جس طریقے سے آپ نے اپنے انٹرو میں کئی بات کہ دیکھیں روزمرہ کیجئے، سب سے بڑا نقصان جو ہے عوام کا ہے، اور اگر اس طریقے سے مطالبات منوانے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریٹ کو آپ پاکستان کی ریٹ کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے، بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اسلامک اسکالر بیٹھے ہوئے، ان کو بٹھایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. آج آپ دیکھیں جو علماء کو تو پھر حکومت لے
के आए ना, उलमा को हुकूमत बुलाए, उलमा के साथ हुकूमत बात करे, फिर उनको बिठाए। यहाँ तो पहले कहा गया, जैसे मंदोखेल साहब अभी सही फरमा रहे थे कि कहा गया मुज़ाकरात कामयाब हो गए, सिर्फ एक मुतालबा बच गया। कल काबीना के इजलास के बाद बताया गया कि हम तो कोई बात नहीं मानेंगे इनकी। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं ना कि जो मुतालबे रखे गए थे अगर उसके ऊपर अमल हुआ है या कोई एक पॉइंट के ऊपर वो हुआ कि असेंबली का इजलास बुलाया जाए, उसमें करारदाद पेश की जाए, उसके बाद वो कर दिया जाए, मगर उसके बावजूद अगर ये आपका वो है तो आपको धरना देना था तो एक जगह बैठ के अपना मुजाहरा करते। जरूरी नहीं है कि आप पूरे पंजाब को एकदम पैरालाइज कर दें, वहां पे लोगों को परेशानियां हो, लोगों के घरों के अंदर आमदरफ्त और खाने पीने की अशिया के लिए मसला बना हुआ है। वहां पे जिस तरीके से मीडिया ने अभी दिखाया, आपके चैनल ने भी थोड़ा सा जो दिखाया कि लोग जिस तरीके से आपने कहा कि एक दूल्हे को कंधे पे बिठा के लेके जा रहे हैं, तो उनको भी इस तरीके वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आप बात कर रहे थे, लेकिन मैंने आपसे एक सवाल आप पे छोड़ा था कि 3 दिन पहले वजीर दाखिला कहते हैं कि एक पॉइंट के अलावा, जो कि ज़ाहिर है फ्रांस के सफीर की बेदखली थी, उसके अलावा तमाम मुतालबात मान लिए गए। कल काबीना के बाद कहा गया कि जी उनका हम कोई मुतालबा नहीं मानेंगे, वो दहशतगर्द हैं। तो फिर आपकी इत्तेहादी हुकूमत यानी पीटीआई हुकूमत को कुछ इल्म भी है मामलात का या नहीं, जिसका जो दिल करे करता रहे, कहता रहे? देखिए, मैं समझता हूं कि ये चीज जो वजीर दाखिला साहब ने बयान दिया था, उनको उस पर कायम रहना चाहिए था कि सिर्फ एक मसला रह गया, बाकी सारी चीजें क्लियर होंगी। इससे सबसे बड़ा अवाम पैदा हो गया है, जिसकी वजह से और मामलात और अब भी वक्त नहीं है। मैं समझता हूं कि अब भी बैठ के इन चीजों के मसले का हल निकाला जा सकता है, और वो सूरत में देखें पाकिस्तान वैसे ही क्राइसिस से गुजर रहा है। अभी आपने जैसे आपके अभी लाइट चली गई, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, खाने पीने की अशिया का मसला है, महंगाई का सबसे बड़ा तूफान आया हुआ है। हम इन चीजों से अभी लड़ रहे हैं। तो अब आप ये एक मसला करके, मेरी टीएलपी वालों से भी दरखास्त है, उनसे उलमाए कराम से मेरी के वो पढ़े, बीच के अंदर बड़े बड़े उलमाए कराम, मुफ्ती कराम बैठे हुए हैं यहाँ पे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, ये तमाम लोग जो हैं बड़े बड़े स्कॉलर, इस्लामी स्कॉलर बैठे हुए, कि उनको समझाया जाए कि भाई ये छोटा तो जहां एक पॉइंट के ऊपर मसला रह गया उसको भी हल कर लेंगे, मगर इस तरीके से नहीं होगा कि आप तशद्दुद करके इस तरीके से लोगों के रास्ते बंद करके एम्बुलेंस से कराता, लोग मरीज हैं, अपने अस्पताल नहीं जा सक रहे, कोई किसी चीज के ऊपर नहीं है, कोई घरों से नहीं निकल सक रहा है। तो इस चीज से मैं समझता हूं अवॉइड किया जाए। इधर रुकिएगा इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, इधर रुकिएगा। जनरल साहब, हुकूमत अब कह रही है कि ये कालदम तहरीक फौरन फंडिंग लेती है। ये फौरन फंडिंग वाला मामला कब हुकूमत के ज़हन में आया, कब हुकूमत को समझ आई? अब तो सूरत हाल ये है कि वो गुजरांवाला पहुंच चुके हैं, झेलम पर रेंजर्स लगी हुई है, दरिया झेलम के पुल पर खुदा ना खास्ता क्लैश होता है, फौज की वर्दी वाले रेंजर्स हैं, उधर से वो आशिकान रसूल कहते हैं। मुझे जनरल साहब वाकई मुझे खौफ आता है, मैं डरा हुआ हूं कि पाकिस्तान का ये इमेज कैसे जाएगा बाहर फिर। ये मैंने पहले भी कहा कि एक बहुत ही अफसोसनाक एक सिचुएशन है, और आगे भी कोई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि जो हमारी वजारत दाखिला है वो मफलूज है। जहां तक पंजाब की हुकूमत का ताल्लुक है वो बिल्कुल बेअसर है, और उनकी जो पुलिस फोर्स के अंदर 4, 5, 6 आईजी चेंज किए हुए हैं, वहां कंटिन्यूटी ऑफ कमांड नहीं है। जहां एक आईजी लॉन्ग पीरियड के लिए होता है तो उसको पूरी इंटेलिजेंस की पिक्चर होती है, वो प्रिएम्प्ट करते हैं, वो हैंडल करते हैं सिचुएशन को। यहां एट द ड्रॉप ऑफ द हैट आप आईजी भी बदल देते हैं, चीफ सेक्रेटरी बदल देते हैं, तो कंटिन्यूटी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते हमें होश के नाखन लेने चाहिए। और आप ये देखें कि इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि मसाइल हल हो गए, एक रह गए। अभी मुफ्ती मुनीब साहब को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं एक नहीं रहा वो मसला जो ये सफीर की बात करते हैं, वो अभी उनका मुतालबा ही नहीं है, नंबर 1। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन, हम इनका कोई बात नहीं मानेंगे, हम इनको दिखाएंगे। नंबर 3 फैसल वाडा साहब बोले हैं,
انہوں نے کہا کہ یہ جو منسٹر ہیں یہ تو خود اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کے کندھے پہ رکھ کے ویسے فائر کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ بھی قصور کس کا ہے؟ یہ کوئی نیبرنگ کنٹری کے پرائم منسٹر کا تو نہیں ہے نا. آپ اگر حکومت میں ہیں تو آپ جوابداری دیں. ابھی آپ دیکھیں فیصل واڈا از آن ریکارڈ، میں ابھی ٹی وی پہ سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے خود ہی فیصلے کیے ہیں کہ سفیر کو باہر بھیجیں گے اور خود ہی فیصلے کیے ہیں، تو یہ تو پرائم منسٹر کے لیے یہ ان کو. تو پھر یار خدا کے لیے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرو، چونکہ سفرر پاکستان ہے، پاکستانی عوام ہے جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں اور بے روزگاری کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی ان کا بیچاروں کا ڈے ٹو ڈے سوشل اور سماجی لائف بھی جو ہے ایٹ سٹیک ہو گئی ہے. تیل کی، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے، دالوں کی قیمت، آٹے کی قیمت، چینی، ابھی زندہ رہنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو آئی تھنک اس کے اوپر ضرور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہو. میں تو کہتا ہوں جوائنٹ سیشن ہو اور اس سچویشن کو ایڈریس کیا جائے ونس فار آل، اور یہ دیکھا جائے کہ ان کو ایسی پارٹیاں جو ایسے ایکشنز میں ملوث ہوں ان کو ریگولرائز کیوں کیا گیا تھا. اس وقت یہ مسلم لیگ نون کے ووٹ توڑنے کے لیے جو مذہبی ووٹ مسلم لیگ نون کو دیتے ہیں ایک پارٹی بنا کے ایک الگ کوشش کی گئی تھی. تو ابھی خدا کے واسطے ابھی بھی کہہ تو رہے ہیں نا کہ پنجاب کی یہ تیسری بڑی سیاسی قوت ہے کہ ان کے پاس ووٹ ہیں جی، ان کے پاس پیچھے لوگ ہیں جی، ان کے ساتھ بہت بڑی عوامی طاقت ہے. اب بھی تو کہا جا رہا ہے، یہ کل کی بات ہے، یہ بات کی گئی. جی تو آپ سوچیں نا کہ آپ کی سوچ کیا ہے. یعنی دیکھو ہمیں سیاسی جماعتوں سے، صوبائیت سے، لسانیت سے، فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کے اس ملک کا سوچنا ہے جو ہماری پہچان ہے. آج یہ اگر ملک نہ ہو تو میرے جیسا بندہ جنرل نہیں بن سکتا، مجھے تو اپنی اوقات کا پتہ ہے. لیکن یہ جو باقی پرائم منسٹر تھے، چیف منسٹر بنے ہوئے پنجاب جیسے صوبے کے، یہ متحدہ ہندوستان میں کونسلر بھی نہ بن سکتے اگر یہ آزادی آپ کو نہ ہوتی. اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے. تو خدا کے لیے ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں اور بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھیں، اپوزیشن کو بھی ملائیں، پارلیمنٹ کے اندر یہ چیزیں فوکس ہوں اور ایک آپ کا لائحہ عمل ہو اور آئندہ کے لیے ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس پارٹی کو کیسے اور ڈسپلن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، کون سی ریڈ لائنز ہیں جن کو پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا مذہبی پارٹیز ہوں یا گروپ ہوں یا پریشر گروپ ہوں وہ کراس نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو یہ سخت ترین سزا ہوگی. اس کے علاوہ جو لوگ قتل میں ملوث ہیں ہمارے یہ پولیس کے نہتے، یعنی یہ جو لوگ بیچارے معصوم لوگوں کو جو اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے ان کو بھی ضرور کیفر کردار تک لے جایا جائے. اور جو سویلین رپورٹ کر رہے ہیں یہ تحریک لبیک والے کے، ان کے لوگ بھی اس کے اندر بہت سی ہلاکتیں ہوئی ہیں، ان کا بھی دیکھا جائے کہ کیا کہ فورس نے ایکسیسو یوز تو نہیں کیا اپنے ویپنز کا. ادھر صاحب انصاف پہ مبنی بات نہیں ہوگی تو مسائل حل نہیں ہوں گے. ادھر رکیے گا جنرل صاحب، ادھر رکیے گا پلیز. امجد خان نیازی صاحب، وزیر اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے بھی یہی کہا کہ وزراء کے متضاد بیانات سچویشن کو زیادہ کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. ادھر سے بات آتی ہے کہ جی ہم ادھر سے کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی مذاکرات نہیں کریں گے جب تک یہ سڑکیں خالی نہ کریں. نہ تو متضاد بیانات رک رہے ہیں اور نہ سڑکیں خالی ہو رہی ہیں. خطرہ ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. راجہ صاحب، پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف یا ابھی پی ڈی ایم جو انتشار گروپ ہے انہوں نے سڑکوں پہ مارچ کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے تو تحریک کی تھی کہ اپنی حقوق کے لیے، اس کا ایجنڈا اور تھا. پی ڈی ایم کا بے شک ایجنڈا جو بھی ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف یا گورنمنٹ نے کوئی ایکشن ایسا نہیں لیا. وہ آئے، اپنے احتجاج کرتے تھے، چلے جاتے تھے. سیکنڈلی ابھی انہوں نے بڑی ایک لمبی چوڑی لیکچر بھی دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں بھی سیاست کرنے سے یہ باز نہیں آ رہے، حالانکہ چاہیے تھا کوئی سجیشن دیتے، کوئی اچھے پوائنٹ لے کے آتے. لیکن افسوسناک بات ہے کہ دے رہے ہیں نا کہ پارلیمنٹ ایک نمائندہ فورم ہے، پارلیمنٹ میں یہ معاملہ لایا جائے، جوائنٹ سیشن بلایا جائے، وہاں ڈسکس کیا جائے. بات کر لوں نا فراچہ صاحب، میری بات مکمل ہونے دے تھوڑی. پہلی بات یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے واقعے نے پوری جو پولیس فورس ہے ان کا جو مورائل ہے وہ نہیں رہا. اسی لیے ابھی جو یہ موومنٹ جو انہوں نے بنا رکھی ہے، یہ جو انتشار کی پوزیشن بنا رکھی ہے ایک کالعدم تنظیم نے، تو پولیس کو ایسا کوئی ویپن نہیں دیا گیا جس کے میں وہ
ریٹیلیٹ کریں یا کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے ہلاکتوں کا خدشہ ہو. اس لیے آپ نے دیکھو کہ پولیس والے مارے جائیں, ان کی کوئی جان کی قیمت نہیں ہے, وہ جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آتے ہیں. لیکن نہیں بات سنیں نا, لیکن ہم احتیاط کا دامن نہیں چھوڑ رہے. اب تیسری بات میں جو کرنا چاہوں گا آپ کے لیے بڑی غور طلب ہے. جی آپ کو اگر یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر جو میں نے ہی قرارداد لے کے آیا تھا پارلیمنٹ کے اندر, اور اس قرارداد میں یہ چیز مینشن تھی کہ یہ جو واقعات ہیں, یہ جو مسائل ہیں, یہ ریاست ہی طے کرے گی. یہ ریاست طے کرے گی. یہ کالعدم تنظیم کے ساتھ جو ہے یہ بات چیت کے نتیجے میں قرارداد لائی گئی تھی. اس میں جو سیاست میں نے کہا کہ کیوں کی گئی, کہ اس میں کمیٹی, اسپیشل کمیٹی بننی تھی جس میں اپوزیشن بھاگ گئی تھی. آج یہ جو ہمارے گلے میں چیزیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, ذرا ان سے پوچھیں کہ اس کمیٹی کو بار بار ان کو لیٹر بھی لکھا گیا اسپیکر صاحب کی طرف سے, اور انہوں نے سیاست کی نظر کر دی وہ ساری چیزیں, یہ بھاگ گئے. انہوں نے احساس ہی نہیں کیا کہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہمارا وجود ہے, اور ہر بات پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوتی. یہ افسوسناک بات ہے. آج جب یہ دال روٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ انہی کی دیے ہوئے تحفے ہیں کہ آج پاکستان جو ہے اتنے مشکل میں ہے. انہی کے دیے ہوئے تحفے جو مشکل انہوں نے جو متنازع میں سمجھتا ہوں معاہدے کیے آئی پی پیز کے ساتھ اور قرضے لیے, جہاں انہی کے ڈالے ہوئے ہمارے گلے میں چیزیں ہیں نا. چلیں ادھر رکیے گا, میں ذرا سبجیکٹ پہ رہنا چاہ رہا ہوں. مندوخیل صاحب رکیے گا ذرا, میں اس بات کا جواب لے لوں, کیونکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ صحیح فیصلہ نہیں کر رہے, حالانکہ فیصل واڈا بڑے قریبی ہیں عمران خان کے. مندوخیل صاحب وہ تو برملا کہہ رہے ہیں نا کہ اعجاز شاہ نے جب یہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا معاہدہ کیا تھا تو عمران خان کو نہیں بتایا تھا. پھر عمران خان وزیر اعظم کا کیا قصور جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا, ان کو بتایا ہی نہیں گیا. راجہ صاحب جب فیصل واڈا صاحب اس چیز کو کنفرم کرے اور نیازی صاحب انکار بھی نہیں کر رہے کہ وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا, تو وزیر اعظم کو کیا پتا ہے ذرا وہ تو بتا دے. ان کو چینی کا بھاؤ کا پتا ہے, آٹے کا پتا ہے, ڈالر کا پتا ہے, فورن پالیسی کا پتا ہے, کس چیز کا پتا ہے ان کو پہلے وہ بتا دو. تو اس سے بڑی نائلی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم کو تو ٹی وی سے پتا چلتا ہے, کسی اور جگہ سے پتا چلتا ہے. یہ ساری بات. دوسری بات, نیازی صاحب جو فرما رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح ان کی بات چیت اپوزیشن کے بارے میں, جس طرح ان کی گفتگو ہے, کیا یہ امید رکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن ان کا ساتھ دے؟ اس کے باوجود ساتھ دے رہے ہیں. اس کی اتنی ناروا گفتگو کے باوجود ہم ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ ریاست کی بات ہے. ان کٹ پتلیوں کے حوالے معیشت کر دیے تو بڑا غرق آپ نے دیکھا, ان کٹ پتلیوں کے حوالے خارجہ پالیسی کے تو بڑا غرق کر دیا. اب داخلہ پالیسی یا داخلی صورتحال جہاں دہشت گرد اپنا مفاد اپنا فائدہ لیں گے, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ 2 دن تک, کل اور پرسوں سے پہلے یہ تو بڑی زبردست جماعت تھی, آج بھی اس سے پہلے جنرل صاحب میرے ساتھ ایک اور ٹی وی پہ تھے, ان کا ایک رہنما کہہ رہے سیاسی جماعت ہے. وہ بھائی آپ ایک آدمی کہہ رہے سیاسی جماعت ہے, دوسرا کہہ رہے دہشت گرد ہے, بلکہ عالمی دہشت گرد ہے. سوال یہ ان کو عقل کب آئے گی, ان کو عقل کب آئے گی؟ انہیں کوئی ایک ڈھنگ کے کام کیے نہ اسمبلی ٹائم پہ چلا سکے, یا اسمبلی میں جس طرح ان کی گفتگو, جس طرح اسپیکر کی اجاراداری ہوتی ہے وہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. مگر مندوخیل صاحب یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن اب ہوگا کیا؟ ہم کیا پاکستانی, ایک عام پاکستانی کیا سوچے؟ دیکھیے میں چیز بتاؤں, ایک عام پاکستانی کیا سوچے گا؟ پیپلز پارٹی کا, مسلم لیگ نون کا, جو میں اور جنرل صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ بات کرو, اس مسئلے کو حل کرو. آگے سے اپوزیشن کے اوپر تیر برسانا شروع کریں گے تو پھر ہماری طرح سے امید پھر بھی ہم نہیں کریں گے. یہ جتنی مرضی ہمیں اکسایا میں پھر بھی نہیں کروں گا, کیونکہ ان کی نائلی اور نکمی ان کے سامنے آ جائے گا. اور اللہ نہ کرے آج افواج پاکستان پولیس ان کی ناکام ہو گئی ہے, پنجاب حکومت تو ختم ہو گئی ہے. آج اگر افواج پاکستان یا رینجرز اور یہ ٹی ایل پی کے کارکنان آمنے سامنے ہو گئے تو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, یہ رزلٹ کیا ہوگا؟ ان کو کیا فکر, یہ تو سو کے اٹھیں گے. یہی تو سب سے بڑا خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسی ایونچویلٹی نہ آ جائے. خان صاحب ادھر رکیں, مجھے ناظرین بریک لینا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے
یہ صرف لانگ مارچ نہیں ہے یا سڑکیں بند کرنا نہیں ہے، عوام کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے. میں اس پہ بات کروں گا بریک کے بعد. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. امجد علی خان نیازی صاحب، آپ نے قرارداد پیش کی تھی لیکن اس پہ پھر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن جو پوائنٹ انڈر ڈسکشن ہے کہ ابھی بھی جو اعجاز شاہ نے معاہدہ کیا تھا، فیصل وارڈا کہتا ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان کو تو بتایا ہی نہیں گیا تھا. ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہمارے ملک میں بڑے معاہدے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، شکئی معاہدہ ہوا تھا، پھر سوات میں نظام عدل معاہدہ ہوا تھا، میاں نواز شریف بھی مذاکرات کرتے رہے، بٹ الٹیمیٹلی آپریشن کرنا پڑے. آپ کی حکومت نے کوئی سبق نہیں سیکھا ان سے کہ پھر یہ تو بتا دیں کہ اعجاز شاہ سچا ہے یا فیصل وارڈا سچا ہے؟ دیکھیں پراچا صاحب، میں کسی کو جھوٹا یا کسی کو سچا نہیں ثابت کرنا. میرے پاس جو معلومات ہیں جس کی بنیاد پہ میں نے قرارداد پیش کی، لازمی بات ہے کہ اس قرارداد کے متن سے ایک جو چیز ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا، اس کے اگینسٹ نہیں گئی. تو اس کا یہی میں سمجھتا ہوں کہ پھر اپنا اسپیکر صاحب نے اس کے اوپر تمام اپوزیشن کو، پارلیمانی لیڈرز کو خطوط بھی لکھے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی کا جو مظاہرہ ہے نا وہ اپوزیشن نے نہیں کیا. اگر کوئی آج گورنمنٹ کے اوپر ملبہ ڈالنا چاہے تو میں سب سے بڑا ذمہ دار بحیثیت جو ہے نا انسان، بحیثیت مسلمان، میں اپوزیشن کو قرار دوں گا. وہ اس لیے کہ اس قرارداد کے آپ امجد علی خان صاحب معذرت کے ساتھ میری بات تو سنیں. جی دیکھیں نا، وہ ہوا سب کو علم ہے. ابھی فیصل وارڈا اس وقت تھے کابینہ کے ممبر، وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو بتایا ہی نہیں بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے. شیخ رشید ابھی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی منظوری سے وہ معاہدہ کر کے آئے تھے. آپ چونکہ پی ٹی آئی کو، حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، میں خالی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو علم تھا یا نہیں تھا. شیخ رشید سچ کہہ رہے ہیں، بریگیڈیئر اعجاز شاہ سچ کہہ رہے ہیں، یا فیصل وارڈا صاحب سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ میں کسی کو بلیم نہیں کرتا. جو چیزیں میرے علم میں ہیں میں نے ان کا آپ کو جواب دے دیا. اس کے اوپر لازمی کوئی اگر رسپانس ہوتا تو پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ یا ان کے سپوکس مین جو ہے وہ رسپانس دیتے. تو میرے خیال میں اگر ہم بجائے اس کے کہ نان ایشوز کو ایشوز بنا لیں. نہیں خان صاحب، یہ نان ایشو نہیں ہے کہ ایک معاہدہ کر کے حکومت آئی، وزیر داخلہ معاہدہ کر کے آئے کہ جی فرانس کے سفیر کو نام نکالنے پر ہم باقاعدہ پارلیمنٹ میں بات کریں گے. پتہ میری بات سنیں نا، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نان ایشوز مطلب کہ علم میں تھا یا نہیں تھا. میرا جو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو گورنمنٹ ڈے ون سے سنجیدہ لے رہی تھی اور لے رہی ہے. کیونکہ میری اپنی عقل دانش کہتی ہے، کیونکہ مذہب ایک ایسی دو دھاری تلوار ہے. اگر اس کے واقعات احمد آباد سے آپ اگر دیکھیں کہ احمد آباد میں کیا ہوا اور اس کا رزلٹ کیا آیا، سو گورنمنٹ ہمیشہ یہ چیز جو جہاں پہ مذہبی کارڈ کھیلا جائے اسے ہمیشہ ایک محتاط اور ایک سینسٹیو احساس ایشو ہوتے ہیں جس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن پولیٹیکل جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہے. جو جتھا یا جماعت جو ہے وہ اپنے مذہب کے پیچھے چھپ جائے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط کے ساتھ دیکھا اور احتیاط کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے. ادھر رکیے گا، بڑی اچھی بات کی آپ نے جنرل صاحب. مذہب کا جو انوالومنٹ آ گئی پالیٹکس میں، اس کو بڑا حساس طور پر حساسیت کے حوالے سے احتیاط کے ساتھ دیکھنا چاہیے. حافظ حمداللہ تھے جب آپ کی حکومت میں، انہوں نے اس پرٹیکولر بل پہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، وہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا. تو اس وقت جو بے احتیاطی کی تھی وہ حافظ حمداللہ سینیٹر تھے، مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے. لیکن اب صورتحال ہے، پالیٹکس تو آپ بھی نہیں کر رہے، اچھی بات ہے، پیپلز پارٹی بھی نہیں کر رہی، لیکن ذمہ داری تو سب کی ہے نا ملک کو اس صورتحال سے نکالنا. اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پراج صاحب، یہ فیکٹ ہے کہ مذہب کے کارڈ کو کھیلنا
दाएं या बाएं करके, इससे मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंच सकता है। बिकॉज हम सारे कलमा गो हैं और सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, इसमें हमने किसी को प्रूव नहीं देना, अपोजिशन हो, हुकूमत हो या हर तबका फिक्र के लोग हो। लेकिन ये जो सीरियस इश्यूज हैं, इनको, इस सेंसिटिव इश्यूज को हैंडल किसने करना है? अपोजिशन का तावन तो अपनी जगह है, लेकिन ड्राइविंग सीट में हुकूमत है। देखिए, आप ये से एग्री करेंगे कि कौमी सतह के ऊपर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के या हुकूमत के और अपोजिशन के वर्किंग रिलेशनशिप ही नहीं है। क्या ये अपोजिशन की वजह से नहीं है? अपोजिशन ने तो ये कहा आप एक कदम आगे बढ़ाएं, हम 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, शायद जरदारी साहब ने कहा था। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम आपके साथ मिलके विसाखे मईशत करने को तैयार है, नहीं हुआ। अच्छा, फिर आप देखें पार्लियामेंट की बेतौकीदी है। देखिए ना, आप ऊपर बैठे, आप अपने यू कैन एग्री टू डिसएग्री। जो जरूरी नहीं कि अपोजिशन जो कहे हुकूमत उस बात को माने, लेकिन आप जितनी हुकूमत इलेक्टेड है इसी तरह अपोजिशन इलेक्टेड है, उसको एहतराम दें, बैठ के बात करें, एक सिलसिला आगे निकालें। आज इनकी हुकूमत है, कल कोई और हुकूमत होगी, परसों कोई और, सबको ये फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें बजाय इसके कि ये एक दूसरे पे स्कोर किया जाए, न्याजी साहब ने बड़ी बातें की हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उनको चूंकि इतना ज्यादा इल्म नहीं होगा, बिकॉज वो उनके कोर ग्रुप के अंदर नहीं है हुकूमत में। ये जो वज़रा के बयानात हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और हुकूमत अगर नाकाम होगी तो रियासत नाकाम होगी, और ये बड़ी ट्रेजेडी होगी, और खुदा ना खास्ता ऐसा हो, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जनरल साहब इधर रुकिएगा प्लीज। मंदोखेल साहब, अब तो सूरत हाल वाजे हो गई। जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि फैसल वाडा कह रहे हैं कि वजीर आजम को इल्म नहीं था। अब शेख रशीद वजीर दाखिला हैं, वो कह रहे हैं कि उस वक्त के वजीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ने वजीर आजम से बाकायदा मंजूरी ली थी उस मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए। तो क्या आप फिर देखते हैं कि काबीना में भी कोई ग्रुपिंग है जिसमें फैसल वाडा, जो डाई हार्ड पीटीआई लोग हैं, वो एक तरफ हैं, और जो इत्तेहादी हैं या वैसे आए हुए हैं इस हुकूमत में, वो दूसरी बातें कर रहे हैं? मुझे तो ऐसे फिर लग रहा है आज के वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के इस बयान से। मेरे ख्याल में पराचा साहब उन्होंने गेट बांट दिए, इंडी के 4 नंबर का है, कोई 3 नंबर का है, कोई 1-2 नंबर का होगा, इस तरह बांट दिए उन्होंने आपस में। लेकिन सवाल ये है कि मैं उस चीज को भी एक तरफ कर लेता हूँ, और आप बड़ा मेरे ख्याल में ज्यादती कर रहे हो न्याजी साहब के साथ कि आपने, वो कहते हैं ना कि जख्मी उंगली से पकड़ लिया, बताओ कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है। तो ये बेचारा क्या जवाब देगा, और उनको पता है कि नहीं, न्याजी साहब बड़े अक्लमंद आदमी है, कैसा उन्होंने स्किप किया है, ऐसी बात भी नहीं है, बेचारे नहीं है वो जो देखने वाला है उनको समझ में आ गई उसकी बेचारी की मजबूरी। लेकिन मैं भी समझता हूँ उसकी मजबूरी है, वो नहीं कह सकता है। लेकिन सवाल ये है कि व्हाट इज नेक्स्ट, सवाल तो ये है जी बात ये कि अब वो जारी बातें, यहाँ एक तरफ से खंडके खो दिए, रेंजर्स बुला के, दूसरी तरफ से मेरे हल्के से कराची से भी बसें भर भर के टीएलपी की गई है, जिसमें हमारे सिंध असेंबली की 3 एमपीए भी मौजूद है। ठीक है, अब सवाल ये कि ऐसे मौके पे मैं कहता हूं कि जो न्यूट्रल लोग हैं, उस न्यूट्रल लोगों को एंगेज करके उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे ये बहुत बड़ी सानिया की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इन चीजों को डिफ्यूज करना चाहिए। जो जनरल कयूम साहब बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पे सही है ज्वाइंट सेशन का, मगर सर ज्वाइंट सेशन का टाइम तो नहीं रहा जी। अब कराची के इस्लामाबाद जाएंगे तो रास्ते वैसे बंद है, पहुंच नहीं पाएंगे। तो इस लिहाज से जो ना वो जो न्यूट्रल लोग हैं उनको सबसे पहले राब्ता करके और टीएलपी के साथ एंगेज करके उसे मुज़ाकरात करने चाहिए। इतना बड़ा इश्यू नहीं है मेरे हिसाब से। कोई इंडिया की और पाकिस्तान के फौज आमने सामने नहीं खड़ी है कि जो जिद का मसला है या अन्ना का मसला है या इज्जत का मसला है, वो भी हमारे लोग हैं। मंदोखेल साहब, जहां लोग मर रहे हों, जहां पर सरेआम गोलियां मारी जा रही हूं, जहां पर मैं कह रहा हूं कि रियासत का सिंबल यूनिफॉर्म है, अगर उस सिंबल की हुर्मत की इस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हों तो ये जंग से कम है क्या? ये पराचा साहब बिल्कुल आप सही करें। मैं ये कह रहा हूं कि इस चीज को रोका जा सकता है। इससे पहले कि अफसोस करेंगे, मैं उस नाइली पे नहीं जा रहा हूं कि अप्रैल 2021 में लाहौर में हो चुका था, मगर उसके बाद क्या किया इनके लोग जो ना वो इलेक्शन कमीशन पे डाले, दूसरे पे डाले, उनको भी छोड़ देता हूं। मैं कहता हूं ये वक्त बहस करने का नहीं है।
ان کی سب تنقید کے باوجود پھر بھی ہم خلوصی دل سے ہمیں کیونکہ ایک انسان قتل ہوتا ہے گویا پورے انسانیت کا مذاکرات کرنے چاہیے. ادھر رکیے گا اقبال محمد علی خان صاحب، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے لیکن حکومت کے ترجمان وفاقی وزیر اطلاعات وہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے جب تک یہ لوگ سڑکیں صاف نہیں کرتے، راستے نہیں کھولتے، اور پھر جنہوں نے پولیس والوں پہ اٹیک کیے، مارا ریاستی اداروں کے لوگوں کو، ان کو قانون کے حوالے نہیں کرتے. تو لائنز آر ڈرون بیسیکلی. دیکھیں پراچا صاحب، مسئلہ بہت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے لیے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، امجد نے اپنی قرارداد پیش کی تھی. اگر اسی قرارداد پہ عمل ہوتا، اس کے بعد اس مسئلے کو سیریسلی لیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں آج یہ نوبت نہیں آتی. مگر پھر بھی اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت ریاست کے اوپر مسئلہ آیا ہوا ہے پورا. اور وزیر اعظم سے میری وزیر اعظم سے درخواست یہ ہے کہ وہ عوام سے خطاب کر کے عوام کو اعتماد میں لیں اور بیچ کا راستہ نکالیں. میں نے جیسے پہلے کہا تھا، بڑے بڑے علماء کرام دیکھیں اقبال محمد علی خان صاحب آپ وزیر اعظم سے اپیل کریں. صحیح ہے، آپ اتحادی بھی ہیں، لیکن میں آپ سے میری گزارش سن لیں. جو معاملہ پھنسا ہوا ہے نا، آدھے وزراء کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو علم تھا، شیخ رشید ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی فیصل وارڈا نے جھوٹ بولا ہے. جب ایک پیج پہ مشینری نہیں ہے تو پھر حل کیسے نکالیں گے وہ؟ دیکھیں میں پراچا صاحب یہ کہتا ہوں کہ جب مذہبی معاملہ آ جائے، ہمارے وزراء کو بھی سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے، اور اس طریقے کی گفتگو کرنے سے اور آپ کے جو ہے نا مسائل پیدا ہونے لگتے کہ چاہے شیخ رشید صاحب ہوں یا فیصل وارڈا صاحب ہوں. مگر اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مسئلے سے ہٹا دیں کہ جی اب مسئلہ آ گیا، پوری قوم کا، پورے ملک کا مسئلہ آ گیا، ریاست کا مسئلہ آ گیا. تو اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ قوم سے خطاب کریں اور اعتماد میں لیں. اور یہ مسائل مذہبی مسئلہ جو ہے، اس میں بڑے بڑے علماء کرام کو لے کے آئے جائے، بڑے اسکالر آپ کے پاس بڑے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، جب تک یہ مسئلہ بات چیت سے حل ہوگا، ورنہ اس سے اور خون خراب ہے کہ خدا نہ خواستہ. ابھی دیکھیں یہ جو بیچارے پولیس والے ہمارے شہید ہوئے ہیں، وہ بھی تو کلمہ گو مسلمان ہے بھائی، وہ بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رکھتے. ہمارا ایمان وہیں پہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان ختم انہی کے اوپر ہوتا ہے. تو ان دونوں کو جو ہے نا اس بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا، مسئلے کا حل نکالنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ اقبال محمد علی خان صاحب، بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب، شکریہ امجد علی خان نیازی صاحب، بہت شکریہ سینیٹر جنرل عبد القیوم ہلال امتیاز ملٹری. آپ سب نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.